بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْتَقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان آیات مبارکہ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کے ساتھ قلبی تعلق یا دلی دوستی نہ رکھو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے لوگ اہل کتاب میں سے بھی ہیں جن کو تم لوگوں سے پہلے کتاب ملی، اور کفار میں سے بھی ہیں۔ سو جو لوگ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ان سے دلی دوستی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس معاملے میں اللہ کریم کی عظمت کا احساس رکھو۔ واتقوا اللہ، اس کا ترجمہ تو اردو میں کر دیا جاتا ہے ڈر، لیکن یہ ڈر مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں۔ یہ ڈر جسے تقوی کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ڈر کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ کا ڈر، یعنی اللہ سے جو تمہارا تعلق ہے ایمان کا، عبادت کا، اطاعت کا، اس رشتے میں دراڑ نہ آ جائے۔ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو پھر ہر ایماندار کو اپنے ایمان کی سلامتی سب سے پہلے مقدم ہے، اور اگر کفار کے ساتھ دلی دوستی کرو گے اور وہ تمہارے دین کا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہارے نازل ہونے والی کتاب کا، عبادات کا مذاق اڑا رہے ہوں گے تو اس زد میں تم بھی آ جاؤ گے، تمہارا وہ تعلق جو اللہ سے ہے وہ سلامت نہیں بچے گا۔ اس بات سے ڈرو۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، جب تم اذان کہتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اذان عظمت الہی کا بہت خوبصورت مظہر ہے۔ اذان کے الفاظ اور اس کا ترجمہ، ایک ایک لفظ عظمت الہی پہ دلالت کرتا ہے، رحمت عامہ کی صدا ہوتی ہے، اور دعوت عام صلاح عام ہوتی ہے ساری مخلوق کے لیے کہ جو چاہے آئے اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ سے انعام پائے، لیکن یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، عقل کی کمی ہے۔
اور فرمایا ان سے پوچھئے تو صحیح، آپ لوگ ان سے پوچھو تو صحیح، قل یا اہل الکتاب ہل تنکرون منا، ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارا کتاب رکھنے کا دعویٰ ہے، ایک نبی کے ماننے والے ہو، یہود بھی نصارہ بھی، تو پھر تم مسلمانوں سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس کتاب ہے منزل من اللہ تم کہتے ہو، تو مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی پر کتاب نازل فرمائی ہے، پھر یہ کوئی نئی بات تو نہ ہوئی۔ اگر تمہارے پاس کتاب ہونا اچھی بات ہے تو مسلمانوں کے پاس ہونا جرم ہو گیا، یا تم انبیاء پہ ایمان رکھتے ہو تو مسلمانوں کا رکھنا جو، تم کس بات پہ خفا ہو؟ صرف اس بات کے پہ کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک پر ہم ایمان لے آئے، اور جو کتاب نازل ہوئی ہماری طرف ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو پہلی کتابیں ہیں ہم ان کو بھی منزل من اللہ مانتے ہیں، ہم نے کسی کتاب کا انکار نہیں کیا۔ لیکن تم جو مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہو، ذرا اپنی تاریخ پہ نظر دوڑاؤ، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم اپنے آباء و اجداد کو اور اپنی نسلوں کو دیکھو تو تمہیں اکثریت بدکاروں کی ملے گی۔ کسی پر اعتراض کرنے کے لیے اپنا دامن تو صاف ہونا چاہیے۔ جو خود چور ہے وہ دوسرے چور پر کیا اعتراض کرے گا؟ ڈاکو ڈاکو پہ کیا اعتراض کرے گا؟ قاتل قاتل کو کیا تانا دے گا؟ تو تم اپنے قومی کردار پہ نظر کرو، اور فرمایا ان سے کہیے کہ ہم آپ کو بتائیں، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا بدلہ کن لوگوں کو ملے گا؟ جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو کن پر غضب الہی ہوگا اور بہت سخت سزا کن لوگوں کو ملے گی؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جن کا کردار ایسا ہے کہ جس کردار پر اللہ کریم نے لعنت فرمائی ہے ان کو سخت بدلہ ملے گا۔ وغضب علیہ، اور ان کو جن پر اللہ کا غضب ہوا، دنیا میں بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان کا کردار مسخ ہو گیا، ان کے ایمان ختم ہو گئے، عقیدے ختم ہو گئے، اور پھر ان کی روحانی شکلیں تو ایمان کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔ اگر ایمان نہیں رہا تو شکل روح کی انسانی نہیں رہتی، لیکن تمہارے آباء و اجداد تو ایسے بدبخت تھے کہ ان کی جسمانی شکلیں بھی بدل گئیں، اور جعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کوئی ان میں سے بندر بن گئے، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، اور کچھ شیطان کے پجاری بن گئے۔ تم اپنے اس ماضی پہ فخر کرتے ہو اور اس کو حق سمجھتے ہو۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے لوگ سب سے برے ہیں اپنے مقام کے لحاظ سے بھی، اور بہت دور کی گمراہی میں حق سے بہت دور جا پڑے۔ یہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ میں یہ ترجمہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ تفسیر میں ترجمہ مختلف حضرات کا آتا ہے، اور اس ترجموں کی زبان ہوتی ہے قدیم اردو۔ تو اگلے دن ایک ساتھی کا فون تھا کہ وہ ترجمہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلو میں ساتھ لفظی ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو حقوق دیے ہیں۔ انسانی حقوق کو دیکھا جائے تو اس میں دو بنیادی حق ہیں، یعنی جتنے حقوق ہیں انسان کے، ان کو اگر تقسیم ہم کریں تو ان کی بنیاد دو حق ہیں۔ ایک حق ہے زندہ رہنے کا، جس نے جان اور زندگی دی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جان اور زندگی واپس لے لے، اس کی دی ہوئی ہے۔ جو زندگی دے نہیں سکتا اسے لینے کا بھی اختیار۔ انسان اگر کسی مرنے والے کا ایک لمحہ موت کو روک کر زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی زندگی چھیننے کا سبب بنے۔ اللہ کے حکم سے کوئی مارا جائے، اللہ کے قانون کے تحت اسے قانونی ادارے سزا دیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔
لیکن میں آپ دوسرا کوئی، اب ایک قاتل ہے وہ قتل کرتا ہے، قتل کی سزا بھی قتل ہے، قاتل کو قتل ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہمارے سامنے وہ قتل کرتا ہے تو ہم اسے قتل کرنے کے مجاز نہیں، ہم اس کے خلاف شہادت دے سکتے، وہ واجب القتل ہے، لیکن اگر ہم اسے قتل کر دیں گے تو یہ ایک اور قتل ہوگا اور ہم اس میں جرم میں پکڑے جائیں گے۔ وہ ادارے جنہیں، اور یہ یاد رکھیں، انصاف کی بنیاد دین برحق پر ہے، جتنے قانون غیر اسلامی ہیں وہ بھی ظلم ہے، وہ انصاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ججز بھی ہیں جو بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش سے انصاف کرتے ہیں، لیکن جو نظام ہے وہ غیر اسلامی ہے، لہذا وہ انصاف نہیں، وہ دوبارہ ظلم ہے۔ انصاف صرف اس معیار میں ہے جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا۔ شرعی عدالت جسے سزائے موت شرعی ثبوتوں کی بنا پہ دیتی ہے وہ جائز۔ اب یہ جو زندہ رہنے کا حق ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس ایک حق میں زندگی کے سارے حقوق پوشیدہ ہیں، یعنی اسے روزی کا انتظام اس کا کیا جائے، اسے رزق دیا جائے، اس کی ملازمت، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے بیماروں کا علاج، جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ ادارہ جو حکومت کرتا ہے، جسے آپ حکومت کہتے ہیں، اس حکومت کے ذمے ہیں کہ ہر شہری کی زندگی اور حیات کا اہتمام کرے۔ ایک سی تعلیم ہو بچوں کی، یہ جو جتنے بنے ہوئے ہیں، یہاں ایچیسن کالج بن گیا، برن ہال بن گیا، غریبوں کے بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھیں، یہ سارا ظلم ہے، یہ سارا خلاف اسلام ہے، خلاف انصاف ہے۔ ایک نصاب ہونا چاہیے، ایک معیار ہونا چاہیے۔ درختوں کے نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھنا ہے تو کسان کا بیٹا بھی وہیں بیٹھے، وزیر اعظم کا بیٹا بھی وہیں بیٹھ کے پڑھے۔ بڑے بڑے ہالوں میں ڈیسکوں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کرسیوں پہ، تو غریب کا بیٹا بھی وہیں بیٹھے اور امیر کا بیٹا بھی وہیں بیٹھے۔ اگر ایئر کنڈیشنڈ ہال میسر ہے تو سب کے لیے ہے، اور نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ بنیاد، اس میں مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں، کافر کے بیٹے کو بھی وہی سہولت دی جائے گی جو مومن کے بیٹے کو تعلیمی سہولت دی جائے گی۔ بیماری میں علاج معالجے کی وہی سہولتیں کافر کے لیے بھی ہوں گی جو مومن کے لیے ہوں گی، اور تعلیم، علاج معالجہ اور روزگار، یہ بنیادی ضرورتیں جتنی ہیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اسلام میں جو ٹیکس کا نظام بنایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کسی غریب پہ نہیں آتا۔ کسی سرمایہ دار کے پاس جو سرمایہ 1 سال تک سرپلس رہتا ہے، جمع رہتا ہے، سال کے بعد 100 میں سے 2.5 روپے اس پر ٹیکس آ جاتا ہے۔ اس کے زکوٰۃ کا نام دیا قرآن کریم نے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، یعنی یہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اب طریقہ کار اسلامی حکومت کا یہ ہے کہ بنیادی ٹیکس زکوٰۃ ہے۔ پورے ملک کے صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ مرکز کو دیں، جو طریقہ کار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عاملین زکوٰۃ مقرر ہوتے تھے، وہ پوری مملکت سے زکوٰۃ جمع کرتے تھے، اس سے بجٹ بنتا تھا ملک کا، اس سے تعلیم کا بجٹ بنتا تھا، اس سے غریبوں کے روزگار کا بجٹ بنتا تھا، بے روزگاروں کو وظیفے دینے کا بجٹ بنتا تھا، اسے جو جہاد میں شہید ہوتے تھے ان بیواؤں کو دینے کا بجٹ بنتا تھا، اور جو نو مسلم اسلام قبول کر کے اسلامی ریاست میں آتے تھے اور ان کے پاس گھر یا کھانا کو کچھ نہیں ہو، ان کو دینے کے لیے بنتا تھا۔ زکوٰۃ اتنی ہو جاتی ہے کہ ملک کی ضروریات کو کافی ہو رہتی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ یہ سارا
تجربہ کیا تھا اور ہم نے جمع کی تھی، ان دنوں پاکستان کا بجٹ جن دنوں ہم نے کیلکولیشن کی تھی، اگرچہ ہماری کیلکولیشن ایک تو اندازوں کے مطابق تھی، دوسری بات یہ تھی کہ بہت سے ادارے ایسے تھے جو ہماری کیلکولیشن سے رہ گئے، جیسے ٹرانسپورٹ ہے، بسوں ٹرکوں کی، ان کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بسوں والوں ٹرکوں والوں کی کیا آمدنی ہے سالانہ، اس پہ زکوٰۃ کتنی آئے گی۔ ہوٹلنگ کا پورا شعبہ رہ گیا کہ ہوٹلوں کی کتنی آمدن، کتنا خرچ ہوتا ہے، یہ ہمارے تجربے میں نہیں تھا جو دوست ہم نے اس پہ لگائے۔ لیکن ہم نے زکوٰۃ اور عشر زمین کا اور کارخانہ داروں پہ اور صاحب نصاب لوگوں پہ زکوٰۃ اسیس کی تھی، جس زمانے میں غالباً 6 کھرب بجٹ ہوتا تھا پاکستان کا، اس زمانے میں جو ہم نے اسیس کی تھی وہ 7 کھرب صرف زکوٰۃ بنتی تھی۔ عشر اور زکوٰۃ، پیداواری ٹیکس اور مال کا ٹیکس جمع کیا جائے تو اس حساب سے اس زمانے میں بجٹ سے زیادہ بنتی تھی۔ اور پھر یہ معاملہ شرعی عدالت میں بھی، علماء کونسل میں بھی گیا اور اس پہ بحث بھی ہوئی کہ یہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں صرف ایک شرط لگائی تھی علماء کونسل نے کہ جو غیر ملکی قرضے ہیں، قرض ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سود میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو قرضے آپ نے سود پہ لیے اور اس کا جو سود دیتے ہیں، سود میں آپ دوسری مد سے پیسے دیں، زکوٰۃ سے نہ دیں۔ باقی آپ آرمی پہ، فوج پہ خرچ کر سکتے ہیں، سکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، غریبوں کے روزگار دینے پہ، تعلیم پہ، یہ سارے اس پہ ان پہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے تو ملک ٹیکس فری ہو جاتا۔ یعنی یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے نا کہ آٹے کا ٹرک بھیج دے اور لوگوں کو سستا آٹا لو، تو ہم نے پوری قوم کی غیرت چھین لی ہے اور لوگوں کو بے حمیت بنا دیا ہے کہ ایک ایک تھیلے آٹے کے پیچھے ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں اور گداگروں کا دینے پیسے ہیں، اس میں 100 یا 200 روپیہ رعایت ہے، اور 200 روپے کے لیے ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھین رہے ہیں، قمیضیں پھٹ رہی ہیں، بلکہ اگلے دن ٹی وی پہ آ رہا تھا کوئی عورت کچل کر مر بھی گئی، وہ بوڑھی عورت تھی، گر گئی، اوپر سے لوگ گزرتے رہے، مر گئی۔ تو یہ تو پوری قوم کی غیرت کا سودا ہے۔ حکمرانوں کو قوم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہی پیسہ کھربوں روپے جس کا یہ کہہ رہے ہیں ہم آٹا مفت دے رہے ہیں، یہی پیسہ ٹیکس کی مد میں دے دیتے، ایک تیل کی مد میں دے دیتے کہ اتنے کھرب حکومت دے گی، لہذا پنجاب میں تیل 60 روپے لیٹر کی بجائے 40 روپے لیٹر ہوگا۔ یقین مانے نمک سے لے کر آٹے تک ہر چیز سستی ہو جاتی، ہر بندے کو فائدہ پہنچتا۔ لیکن یہ تماشا تو نہ بنتا نا کہ حکمران بیٹھ کر ٹی وی پہ تماشا دیکھیں اور لوگ کس طرح قمیضیں پھٹ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کی دوپٹے اتر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں بوڑھے جوان، کوئی گر رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے، تو وہ تو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ فرمایا جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اہل کتاب بھی ہیں، ان میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، اور اس میں وہ بھی ہیں جو بغیر کتاب کے جو بے دین کافر ہیں، جو منکر ہیں۔ فرمایا یہ سارے لوگ تمہارے نبی کا، تمہارے رسول کا، تمہاری کتاب کا، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم کس برتے پر ان کو دوست بناتے ہو؟ تم کس برتے پر ان کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو؟ تم کس برتے پر ان سے مانگ کر کھاتے ہو؟ کیا تمہاری غیرت ایمانی کو یہ سب کچھ گوارا ہے؟ جلوس نکالتے ہو کہ توہین رسالت ہو گئی اور پھر انہی کے دروازے پر جھولی پھیلا کر مانگنے جاتے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری ان کی دوستی کیسی؟ یہ نہیں ہے کہ کافروں کو جینے لوگوں نے قتل کر دو، ان کا دانہ، یہ نہیں کہا۔
فرمایا انہیں زندگی کی اگر اسلامی ریاست میں ہیں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو انہیں زندگی کی پوری سہولتیں دو، بلکہ اسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ریاست کا دفاع ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ریاست پر آفت آئے تو جانیں دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو ریاست کے مالک ہیں ان کی جان مال اور گھر کا تحفظ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ جزیہ دیں گے، وہ ٹیکس دیں گے اس تحفظ کا، لیکن انہیں باہر نکل کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی پناہ میں۔ اور جب کافروں سے دلی دوستی محبت نہیں ہو سکتی، تعلقات نہیں بنائے جا سکتے، رشتے نہیں ہو سکتے، شادیاں نہیں ہو سکتی، دعوتیں ایک دوسرے کی نہیں ہو سکتی، ہاں جو انسانی تعلقات ہیں، تو پڑوسی ہے اس کے حق ہیں، وہ غریب ہے اسے آپ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، بیمار ہے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، ضرورت مند ہے ضرورت کی مدد کا، وہ الگ بات ہے۔ صدقہ دے، زکوٰۃ نہیں، فرض صدقات کافر کو نہیں دیے جائیں گے، نفلی صدقات آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی، دلی راز نہیں بتائے جا سکتے کہ وہ ہمیشہ تمہاری مخالفت کریں گے، اور اس کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ جب وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر پیچھے باقی تمہارے پاس بچا کیا؟ اسلام مسلمان کون ہے؟ وہ جس کی جان مال آبرو دین پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہو، جسے اولاد سے جان مال سے ہر چیز سے دین عزیز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم، تمام امت مسلمہ کو خطاب فرمایا کہ سب سن لو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد سے، اولاد سے، روئے زمین کے انسانوں سے بڑھ کر جب تک وہ مجھے محمد الرسول اللہ کو محبوب نہ رکھے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام اور ہے کیا؟ اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، اذان کی تصدیق کرتا ہے، مجھے اگلے دن ایک بتا رہا تھا، لوگ غلط بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا پتہ، میں نے نہیں سنا، لیکن اس کی ہمارے ایک وفاقی وزیر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسلام آباد میں جب اذانیں ہوتی ہیں تو وہ گھر میں کھڑا ہوا گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ایک مسلمان پر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کافروں کی دوستی سے کافروں والی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ جب مانگنے کافروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، مانگ کر ان سے کھاتے ہیں۔ ہمارے وفاقی وزیر دورے پہ گئے، میرے پاس تصویر اندر کمپیوٹر میں اس وقت بھی موجود ہے، وہ یوٹیوب پہ انہوں نے لگا دی، وہ یوٹیوب ایک نیا تماشا بن گیا ہے، کوئی تصویر اس پہ چڑھا دو، وہ پوری دنیا میں جس کا جی چاہے کمپیوٹر کھول کے دیکھ لے۔ ہمارے دو مرکز کے وزیر، اب بھی وزیر ہیں ماشاءاللہ، امریکہ دورے پہ گئے ہوئے تھے تو وہ ہمر کی لیموزین میں سوار تھے، وہ لیموزین کا وہ باہر سے بھی دکھاتے ہیں ہمر کی لیموزین ہے، اور وہ میرے خیال ہے اس ہمر سے 3 گنا لمبی ہے، 2 کھڑکیاں آگے ہیں ڈرائیور کی اور ایک سائیڈ پہ، اور 2 پیچھے ہیں، صرف 4 کھڑکیاں، آخر پہ اینڈ پہ وہ 2 کھڑکیاں پیچھے جائیں وہ اس طرح اوپر اٹھ جاتی ہیں جس طرح پرندے کے پر اٹھتے ہیں۔ وہ اس میں میرے پاس پڑی، اب بھی اس وقت بھی کمپیوٹر میں موجود ہے، اس میں انہوں نے وہ لیموزین بھی دکھائی، اس کا اندر سے دکھایا، اندر اس کی چھت کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں شیشے کے، وہ لائٹیں جلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے سارا چھت شاید ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے کرسٹلز لگے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ پہ صوفے لگے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ پہ بہت بڑی بار ہے، ہر قسم کے شرابوں کی بوتلیں رکھی ہیں اور جام اور وہ سارا۔ اب $500 1 گھنٹہ کا کرایہ ہے اس کا، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے نیچے جو ڈیٹیل دی ہیں کہ اس کا کرایہ 1 گھنٹے کا $500 ہے۔ اس غریب ملک کے امیر وزراء
وہاں بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں. اس گاڑی سے اترتے وہ دکھاتے ہیں, جہاں اتر رہے ہیں وہاں ان پر ڈالروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور اچھل کود ہو رہی ہے اور تماشا بنا. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلامی ریاست کے وزراء ہیں. یہ کیوں ایسے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی آئی تھی. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, ان کے کان میں بھی آیا. پھر ایسے کیوں ہو گئے؟ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, کافروں کی دوستی نے انہیں یہاں پہنچایا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ اب ٹریکٹر آگے, ساری زراعت بیلوں سے ہی ہوتی تھی, اور کچھ بیل اس میں اچھے کچھ برے, کچھ شرارتی, کچھ مارنے والے کچھ نہ مارنے والے. تو وہ ہمارے بزرگ ایک کہاوت کہا کرتے تھے کہ دھولے نال پیلا بن چھوڑو تو کچھ عرصے بعد وہ بھی وجہ ہوگا نا. یعنی کسی برے بیل کے ساتھ کوئی اچھے والا باندھ دو تو کچھ عرصے بعد اس کی عادتیں بھی ویسی خراب ہو جاتی ہیں. جانوروں تک میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ان کا ایک تھان پہ ایک کھرلی پہ انہیں باندھ دیں تو کچھ عرصے ایک نہ مارنے والا ایک مارنے والے بیل کے ساتھ کچھ عرصے بعد وہ بھی مارنا شروع کر دیتا. وہ ضرب المثل اس لیے تھی کہ برے لوگوں کی مجلس سے اجتناب کیا جائے, ورنہ اگر نیکوں کے ساتھ بیٹھنے والا نیک ہو سکتا ہے تو بدکاروں کے ساتھ بیٹھنے والا بدکار کیوں نہیں ہو جائے؟ تو فرمایا جب ان کا یہی ظاہر دیکھ لو کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اگرچہ اب ہمارے ارباب اقتدار بھی دینداروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مساجد پر توپیں چلا دی جاتی ہیں, فاسفورس بم برسا دیے جاتے ہیں, بے گناہ بچیوں اساتذہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ سارے مفسد تھے. اور یہ جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں, اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا یہ دہشت گرد. اگر کوئی ظلم کرتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے, ٹھیک ہے اسے قتل ہونا چاہیے, لیکن یہ اندھا دھند کی فائرنگ جو ہے اور اندھا دھند کی بمبارٹمنٹ جو ہے, اس میں کیا سارے دہشت گرد ہی مرتے؟ ہمارے جماعت کے ایک حلقے کے ساتھی تھے, ذاکر تھے, ان کی عادت تھی, مزاج تھا ان کا, اور انہوں نے ایک عادت بنا لی تھی کہ جب بھی وضو کر چکتے تو کھڑے ہو جاتے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے. ہاتھ کی یہ پنجہ بند کر کے یہ انگلی کر کے کلمہ شہادت پڑھتے تھے. یہ ان کی پکی عادت تھی. بعض روایات میں ملتا ہے سورہ تین پڑھی جائے, کچھ کوئی کلمہ پڑھ لیا. ان کی عادت تھی کہ وضو سے فارغ ہوتے تو وہیں کھڑے کھڑے اس طرح شہادت کی انگلی اٹھا کر. تو گاؤں خالی ہو گیا, وہ جنوبی وزیرستان میں تھے. تو دن ساتھی اجتماع پہتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ اس طرح سے کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ رہا تھا, اوپر سے بم گرا تو سارا وجود ان کا ہمیں کوئی پرزہ نہیں ملا, یہ بازو مل گیا, اور اس نے اسی طرح انگلی کی ہوئی تھی. تو ہم نے اسے کفن دے کے بازو کا جنازہ پڑھا اور اسے دفن کر. تو کوئی امتیاز, تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے کون کس کو مار رہا ہے. اب اگر دہشت گرد مارتے ہیں تو وہ کس کو, وہ بھی پرواہ نہیں کرتے. جہاں رش دیکھتے ہیں پولیس کا ہے, آرمی کا یا سول کا ہے, وہاں وہ بمبارڈ کر دیتے ہیں, بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن کیا جو ڈاکو یا دہشت گرد کرتے ہیں حکومت بھی ویسا ہی کرے؟ تو پھر ڈاکوؤں میں اور حکومت میں, اداروں میں اور چوروں میں فرق کیا رہا؟ حکومت کو تو چاہیے کہ چوروں کو ٹریس کرے, تلاش کرے, ڈاکوؤں کو ڈھونڈے, جو جنرل پبلک ہے وہاں ان سے بات کرے, تلاش کرے. اگر کوئی ڈاکو کو پناہ دیتا ہے تو ساتھ ڈاکو کے مارا جائے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا 40 میل دور توپے نصب کر دی اور ڈزا ڈز ہو, جس کا جی چاہے, جو مر گیا وہ دہشت گرد, جو بچ گیا وہ ٹھیک ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جس سے قرآن نے منع کیا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو. ہم زندگی پر کافروں کی دوستی کو ترجیح دیے ہوئے.
ہمارے ارباب اقتدار اللہ کو قادر نہیں مانتے. جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں کافروں نے، اہل کتاب نے، یہودیوں عیسائیوں نے ہمیں حکومت دی ہے، ناراض ہو گئے تو چلی جائے گی. جو باری کے انتظار میں وہ بھی ادھر ہی جبہ سائی کرتے ہیں، ان کی پیشانیاں بھی انہی کے دروازوں پہ سرنگوں ہیں کہ وہ ہمیں بادشاہی دے دیں گے، حکومت دے دیں گے. اللہ کریم فرماتا ہے تمہاری ان کی دوستی نہیں بنتی. مجھے ایک تجربہ ہے، فاروق لغاری صاحب اللہ ان کی زندگی کرے، ابھی حیات ہیں، یہ صدر پاکستان تھے. مجھے ایک کسی کام کے سلسلے میں انہوں نے صدارتی محل میں طلب فرمایا. میں اسلام آباد حاضر ہوا، ان کے دفتر میں بیٹھے تھے، باتیں ہوتی رہیں. میں نے ان سے ایک ضمنی سا سوال پوچھا. میں نے کہا لغاری صاحب میری معلومات کے مطابق میرے پاس کچھ باتیں ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ تصدیق کر دیں کہ کیا. میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا، آپ کے انر سرکل کے بندے نے، کہ تم کہتے ہو امریکہ یہ کرا رہا ہے وہ کرا رہا ہے. امریکہ کو یہ کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کرتے صرف یہ ہیں کہ یہ جتنا حکمران طبقہ ہے، کوئی برطانیہ پڑھتا رہا، کوئی امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، کوئی کہیں وہیں سے آتے ہیں. تو ان کے کلاس فیلوز، دوست، ملنے جلنے والے یا اقتدار میں آتے ہیں تو وہاں ان کی دوستیاں بن جاتی ہیں. اور وہ کرتے یہ ہیں کہ مثلا یہ موٹر وے بن رہی ہے، اس کی 6 لینز بن رہی ہیں، وہاں سے ایک بندہ ہانگ کانگ کا ٹکٹ لے گا کہ چھٹیوں پر ہانگ کانگ جا رہا، ٹچ ڈاؤن اسلام آباد کر لے گا. اب اس کی دوستی وزیر اعظم سے ہے یا صدر سے ہے تو وہ وقت مانگے گا، جی وہ رات صدر صاحب کے پاس ٹھہرے گا، صبح ناشتے پہ پوچھے گا سنا بڑی اچھی موٹر وے بن رہی ہے آپ کی، بہت بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ہاں جی ہو رہا ہے. تو 6 لینے سنا، تو آپ کو تو 4 بھی کافی ہوتی، اگر آپ 4 بنا لیتے. تو وہ ضمنی سی بات کر کے دوسرے دن ہانگ کانگ فلائی کر جاتے. ہمارے ہاں حکم آ جاتا ہے اس کی لائنیں 6 نہیں 4 ہوں. میں ابھی زندہ ہیں الحمدللہ، میں بھی زندہ. میں نے پوچھا کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو وہ حیران ہو کہنے لگی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ صرف یہ کہیں ایسا ہوتا ہے. کہنے لگا ایسا ہی ہوتا. یہ آپ کے اس وقت صدر تھے پاکستان کے. کہنے لگے یار ہم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو جاتا. یعنی ہم اتنے مرعوب ہیں ان سے کہ پوری قوم کے دانشور مل کر ایک منصوبہ بناتے اور ان کا ایک 3rd کلاس آدمی کہہ دیتے کہ یار یہ یوں نہیں، یوں ہوتا تو اچھا ہوتا. تو ہم فوراً کہتے ہیں نہیں یہ چونکہ وہ کہہ رہا ہے اس لیے یوں بہتر ہے، ان کو گولی مارو اپنے دانشور. اللہ اس سے منع کر رہا ہے. کافر سے روٹی چھیننے کا نہیں کہہ رہا، کافر کے حقوق چھیننے کا نہیں کہہ رہا. 2 حق دیے اللہ نے، زندہ رہنے کا، دوسرا حق مذہب رکھنے کا. کوئی یہودی رہنا چاہے، عیسائی رہنا چاہے، ہندو رہنا چاہے، آتش پرست رہنا چاہے. کافر قید ہو کر عہد نبوی میں، غزوات نبوی میں مدینہ منورہ آیا اور حضور نے حکم دیا کہ کسی کو اس کی عبادت سے نہ روکا جائے. اگر بتوں کی پوجا کرتا ہے تو بتوں کی پوجا کرے، آگ کو پوجتا ہے تو آگ کو پوجے. تبلیغ کر سکتے ہو، کسی کو مطمئن کر سکتے ہو، مشورہ دے سکتے ہو، روک نہیں سکتے. جو جس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق رہے. جو کھانا خود کھاؤ گے غلام بھی وہی کھائے گا. جتنا کام وہ کر سکتا ہے اس کا حکم دو گے، جو اس کی بساط سے باہر ہے اس کا اسے حکم بھی نہیں دے سکتے. جیسا لباس خود پہنو گے ویسا اس کو بھی پہنو. یعنی زندگی کی ساری سہولتیں کافر کو دی جائیں گی، لیکن مومن اور کافر کے درمیان دوستی نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ کیچڑ اور دھلے ہوئے کپڑے کے درمیان دوستی دھلے ہوئے کپڑے کو نقصان دیتی ہے، کیچڑ کو نہیں. آپ ایک دھلا ہوا کپڑا لیں اور کیچڑ سے اس کی دوستی کرا دیں تو کیچڑ کا کیا جائے گا؟ کافر تو پہلے کافر ہے، اس میں تو برائی موجود ہے. کوئی داغ اسی دامن پہ لگے گا جو صاف ہے. سو فرمایا ان سے دلی دوستی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. تم اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان کرتے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہو،
تم اللہ کی عبادت کی طرف دعوت. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے سنجیدہ الفاظ ہیں، کتنے پرنور اور محبت بھر. کسی کو روب داب نہیں دیا جاتا، پیار اور محبت سے بلایا جاتا ہے. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ عبادت کی طرف کہ یہ تمہاری اپنی بہتری اس میں ہے. حیا علی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آؤ. فرمایا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اس سے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ تمسخر کیوں اڑاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، حاضری تھی، ماہانہ اجتماع تھا یا ویسے حاضر ہوئے تو بہت سے ساتھی بیٹھے تھے. حضرت قاضی صاحب تھے. حضرت قاضی صاحب سادہ آدمی تھے، کاشتکار آدمی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مناظر اچھے تھے، مشاہدات اچھے تھے، نیک آدمی تھے. بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت کتنے نوافل ادا کرتے ہیں آپ رات دن میں؟ کہنے لگے اب مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب نہیں پڑھ سکتا زیادہ. بس تم یا مجھے تنگ کرتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، بس 500 رکعت رات دن میں پڑھ سکتا ہوں، اب زیادہ نہیں پڑھے جاتے، بوڑھا ہو گیا ہوں، زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. اس پائے کے لوگ تھے. تو نہرو مر گیا تھا ان دنوں، جو وزیر اعظم تھا ہندوستان کا. تو مجلس میں کسی نے بات کی، اسی دن خبر آئی تھی یا 2 دن پہلے آئی تھی کہ جی نہرو مر گیا ہے، اور بڑا دانشور اور بڑا زیرک سیاستدان تھا اور بڑا دانا آدمی تھا. تو قاضی صاحب بول وہ کہنے لگے وہ مسلمان تھا. نہیں جی ہندوؤں کا وزیر اعظم تھا، ہندو تھا. کہنے لگے زیرک ہوتا تو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچان لیتے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تم اس کے عقل کی تعریف کر رہے. تو کیسا عقل مند آدمی تھا جس نے اتنی زندگی 60-70 برس گزار دی اور محمد الرسول اللہ کو نہیں پہچان سکا؟ تو عقل مند تھا، بے وقوف تھا. وہی بات یہاں قرآن کریم کہتا ہے. یہ کیوں دین سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ من حیث القوم بے وقوف ہیں. یہ جن کے کلچر اور جن کی تہذیب اور جن کی عادتوں سے ہم مرعوب ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو یہ سچ بھی ہوگا، انہوں نے کہہ دیا تو یہ دانش مندی کی بات بھی. اللہ کریم فرماتا ہے یہ بے دانش لوگ ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں. انسان ہو کر شرف انسانی پا کر جو اللہ کو نہ پہچان سکے، انسان ہو کر جو اللہ کے نبیوں کو نہ پہچان سکے، انسان ہو کر جو انسانی کتابوں اور اللہ کی کتاب میں تفریق نہ کر سکے، فرمایا اس کی تو عقل ماری گئی ہے، یہ تو بیوقوف ہے. اب فرمایا ان سے پوچھئے تو صحیح، یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کیوں مخالفت کرتے ہیں مسلمانوں کی؟ آج سے نہیں، روز اول سے کرتے آ رہے ہیں. وجہ کیا وجہ ہے؟ جرم کیا ہے مسلمانوں کا؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ مسلمان اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں. تو تمہاری جو کتابیں اصل تھیں اور تمہارے جو نبیوں کی تعلیم تھی وہ بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ. تم نے اس کو بھلا دیا، تم نے کتابوں میں تحریف کر دی، تم نے کتابیں بدل دی تو وہ اور بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ. وہی جرم ہم نے بھی کیا ہے. یا پھر ہمارا جرم یہ ہے کہ جو کتاب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہم اسے مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو کتابیں پہلے نازل ان سب کو بھی ہم منزل من اللہ مانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی ایمان ہے. ہاں مانتے ان کو ہیں جو اللہ نے نازل کی تھی، جو تم نے اپنے گھر سے گھڑ کے بنا لی ان باتوں کو ہم نہیں مانتے. اور قرآن کریم نے تصدیق کی سب کتابوں کی. جن احکام کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو تم نے گھر سے گھڑ لیا تمہاری بات ماننا تو ہم پہ ضروری نہیں ہے. اور یہی جرم ہے ہمارا
تو یہ جرم تم ہم سے پہلے کر چکے ہو. تم اللہ کے نبیوں کو مان چکے ہو, تم نے اللہ کو مانا, تم نے اللہ کی کتاب کو مانا. اب اگر نبوت اور کتاب مسلمانوں کے پاس ہے اور پہلے نبیوں کو بھی نبی مانتے ہیں, پہلی کتابوں کو بھی کتاب الہی مانتے ہیں, تو پھر کس بات پہ خفا ہو تم؟ اور یہ بھی یاد رکھو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. مسلمانوں پہ تو اعتراض کرتے, ذرا اپنا کردار بھی دیکھو, اپنا قومی کردار دیکھو. قرآن دعوت دیتا ہے تم میں سے اکثریت بدکاروں کی ہے. شراب خور تم ہو, بدکار تم ہو, فاسق و فاجر تم ہو. خواتین کی عزت کو سر عام نیلام کرنے والے لوگ تم ہو, خواتین کو کھلونا بنانے والے لوگ تم ہو. شراب خور تم ہو, خنزیر خور تم ہو. ہر نجاست کھانا تمہاری عادت ہے, ہر حرام چیز تم رغبت سے کھاتے ہو. سود کھاتے ہو, شراب پیتے ہو, خنزیر کھاتے ہو, بدکاری کرتے ہو, اور پھر مسلمانوں پہ اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہو. خود جو سیاہی کے سمندر سے غوطہ کھا کے نکلے, وہ کسی سفید پوش براق لباس والے کو کہے تمہارا لباس ذرا ٹیڑھا سا ہے, اس میں لکیر ہے. وہ اپنا تو دیکھو, اپنی حالت دیکھو. تمہارے ہاں نہ ماں کی ممتا محفوظ ہے, نہ بیٹی کی عزت, نہ بیوی کی حرمت محفوظ ہے, نہ کوئی بہن اور بھائی کی کوئی حرمت محفوظ ہے, نہ رشتوں کی حرمت ہے, نہ کھانے میں حلال ہے. دنیا کی غلیظ ترین چیزیں کیچوے تک تم کھائے جا رہے ہو. خنزیر تم کھاتے ہو, لابسٹر تم کھاتے ہو, پینے میں شراب. اپنا کردار تو دیکھو, تمہارے پاس ہے کیا اعتراض کرنے کے لیے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. یقیناً تمہاری اکثریت بدکاروں کی ہے. تمہارا کردار بہت برا ہے, تمہارے طریقہ کمانے کا طریقہ ناجائز ہے, خرچ کرنے کے طریقے ناجائز ہیں, تمہاری غذا حرام ہے, تمہاری تہذیب غیر مہذب ہے. جسے تم تہذیب کہتے ہو اس میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دوستی کے طفیل وہ بد تہذیبی جس کا انہوں نے تہذیب نام رکھا ہے. وہ کسی نے ایک مصرع کہا تھا کہ اندھیر ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں. تہذیب کے نام پر کون سی بد تہذیبی ہے جو اہل مغرب نے, اہل کتاب نے اور کافروں نے روا نہیں رکھی؟ یعنی کفار میں, ہندوؤں میں بھی دیکھ لو, بے حیائی اور برائی عبادت کا درجہ رکھتی. ان کافروں میں بھی دیکھ لو, کسی کی عزت اور حرمت محفوظ نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس اسلامی ریاست میں بھی کوئی ٹی وی آن کر لیں, مسلمانوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی بہنیں, مسلمانوں کی مائیں سفید بالوں والی بھی بے پردہ ہی نظر نہیں آئیں گی. اچھلتی کودتی, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالتی اور بے حیائی کا ہر عمل کرتی نظر آئیں گی. اور باپ اور بھائی اور بیٹے بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی مسلمانی اور کیسی اسلامی ریاست؟ اس میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ جس سے قرآن کریم منع کر رہا ہے نا, کافر کی دوستی سے. اس کے آنے کا وہی لنک, وہی ذریعہ, وہی سبب ہے, وہی راستہ ہے کہ وہ اکثرکم فاسقون, تمہاری اکثریت بدکاروں کی ہے. جتنی جس کی ان سے دوستی ہے اتنی بدکاری اب اس کے گھر میں بھی آ گئی. اور چونکہ برسر اقتدار طبقے کی دوستی زیادہ ہے, وہاں زیادہ آ گئی ہے, اب ان کے اختیار میں ہے, وہ غریب کو بھی دیکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں. صابن کا اشتہار ہوتا ہے, جوتے کا اشتہار ہوتا ہے, کپڑے کا اشتہار ہوتا ہے. آپ یقین مانیں کہ آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ اشتہار نہیں دیکھ سکتے, شرم آ جاتی ہے, چینل بدلنا پڑتا ہے. وہ اشتہار جوتے کا, اس میں
نیم برن خواتین دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صابن کا اشتہار ہے، اس میں خاتون ننگی بیٹھی ہے، جہاں تک تو دکھا دیتے ہیں وہ صابن مل رہی ہے. خدا کا خوف، کوئی شرم، کچھ حیا، کوئی بندہ بھی صابن لگا سکتا ہے، اور بندے کو بھی ننگا تو نظر نہیں آنا چاہیے. ہاتھوں پہ بھی صابن لگایا جا سکتا ہے، منہ پہ بھی، بال بھی دھوئے جا سکتے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ بے لباس بندہ دکھایا جائے؟ یہ تو اشتہاروں کی بات ہے. آگے فلموں کو چھوڑے، میں نے تو دیکھی نہیں، فلموں میں اس سے زیادہ ہی یقیناً ہوتا ہوگا. یا جو بڑا ایک تہذیبی ورثہ ہے ہمارا، کوئی کلاسیکی موسیقی ہے اور کوئی وہ آج کی ایک اچھل کود موسیقی ہے، پتہ نہیں اس میں موسیقیت کہاں سے ہے اور کیا ہے. ایک ادھر چھلانگ لگاتا ہے لنگور کی طرح، ادھر چلا جاتا ہے، ادھر والا کودتا ہے، ادھر چلا. اس میں کیا موسیقیت ہے؟ نہ اس کے شعر صحیح ہیں، نہ اوزان صحیح ہیں، نہ مصرے صحیح ہیں، نہ کوئی مفہوم، اور نہ کسی کے کچھ پلے پڑتا ہے. پتہ نہیں کس بات پہ سر دھن رہے ہوتے ہیں. کم از کم میں نے جب دیکھا میرے پلے تو نہیں پڑا. شاید کسی کو کچھ سمجھ آتی ہوگی. ادھم سا مچا ہوا ہوتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے بندر اچھل کود کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے جی، اس بڑی تعریف ہوئی. تو یہ سب بے حیائی، برائی کہاں سے آ گئی؟ کافروں کی دوستی سے. قرآن کریم اس لیے منع کر رہا ہے کہ کافر کے ساتھ تعلقات کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس سے آگے دلی دوستی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.